بچے نہ کر۔ السلام علیکم جناب، وقت کے فرعونوں کو آج شری مزاری نے بیچ سڑک میں جناب اسلام آباد کے 0 پوائنٹ پر تشدد کا نشانہ بنا دیا ہے۔ جناب روڈ بلاک کرنے پر ایمان مزاری تیش میں آ گئی، انہوں نے پولیس وارڈن سے جھڑپ کی اور جناب ان پر تھپڑوں کی بارش بھی کر دی۔ تو ان کا جو وقوع تھا یہ اسلام آباد 0 پوائنٹ ہائی وے پر پیش آیا۔ جناب ویڈیو اس وقت میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے۔ یہ اپنے شوہر کے ہمراہ جناب ہادی علی چٹھا کے ساتھ موجود تھی، ساتھ جناب ان کے ساتھ ایک وکیل تھا۔ تو وکیل نے جناب پولیس اہلکاروں کو تانا دیا کہ تم فرعون ہو، تم جناب وقت کے یزیدیوں کو تحفظ دے رہے ہو، تو تم جناب غدار ہو، غدار پاکستان ہو، جناب وقت کے فرعون ہو۔ تو یہ معاملہ جناب اس وقت شدت اختیار کر گیا کہ تھپڑوں کی بارش کر دی گئی۔ ایمان مزاری کو فوٹیج میں جناب رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ذرا یہ کلپ پہلے ملاحظہ کیجئے پھر گفتگو کرتے ہیں۔ ابراہیم ابراہیم ادھر ابراہیم ادھر آ جا بیٹھے ادھر پیچھے ہو۔ تو پیچھے ہی رہ، چھوڑ دینا، ادھر پیچھے رہو۔ سو جناب ایمان مزاری ایڈوکیٹ اور ان کے شوہر نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے لیے جناب لگایا گیا روٹ توڑنے کی کوشش کی، جبکہ پولیس نے انہیں دوبارہ ٹھیک کیا، جس کے نتیجے میں ایمان مزاری کے وکیل شوہر ہادی علی چٹھا نے ٹریفک اہلکار کو تھپڑ دے مارا۔ تو جناب معاملہ مزید بگڑ گیا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ پولیس ذرائع کے مطابق ایمان مزاری کے شوہر کا کہنا تھا کہ تم مجھے روک نہیں سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ گیسٹ کے SOPs کی اور قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جس پر مقدمہ درج کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ایمان مزاری پاکستان کی انسانی حقوق کی وکیل ہیں۔ وہ سابق وفاقی وزیر شرین مزاری کی جناب بیٹی ہیں۔ وہ بلوچستان بلوچ نسل سے تعلق رکھتی ہیں اور اسلام آباد میں بلوچ طلبہ کے اغوا اور نسلی پروفائلنگ سے جناب متعلق قانون امور پر سرگرم رہتی ہیں۔ ایمان نے یونیورسٹی آف ایڈنبرا سے تعلیم حاصل کی اور وہ وہاں سے جناب قانونی کیریئر کا انہوں نے آغاز بھی کیا۔ دسمبر 2023 میں انہوں نے عبدال ہادی سے شادی کی، جو خود بھی جناب انسانی حقوق کے وکیل رہ چکے ہیں۔ انہوں نے 20 اگست 2023 کو اسلام آباد میں پشتون تحفظ منٹ PTM کے زیر اہتمام ایک ریلی کے دوران جناب گرفتاری بھی ان کو کیا گیا تھا۔ انہوں نے فوج پر مبینہ اغوا کا الزام لگایا تھا۔ انہیں 28 اگست کو ضمانت پر رہا کیا گیا، مگر فوراً پھر سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ سو جناب اب انہوں نے سبق سکھا دیا ہے فرعونوں کو۔ آپ دیکھ لیں ایک فرعون لندن آج فرار ہو رہا ہے جناب مریم کے ہمراہ۔ تو ان کا روٹ بھی جناب کوئی ایک روٹ نہیں ہے، یہ پورا یورپ گھومنے کے بعد یہ لندن پہنچ رہے ہیں۔ تو روانی سے قبل جناب ایک بڑا مجرم چور بھی جناب آج اپنا عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ان کو بھی جناب کھڑی کھڑی سنائی گئی ہیں۔ منصور علی شاہ نے جناب ان کو آج کھڑی کھڑی سنائی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے الوداعی ریفرنس میں 5 ججز شریک نہیں ہوئے۔ ان میں واحد جج منصور علی شاہ بھی ہے جو عمرے کے لیے چلا گیا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں کہ یہ جج کو جناب فیصلے کرنے نہیں آتے۔ قاضی فائز عیسیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قانون اور کاغذ پر چلتے ہیں، سچ کیا ہے یہ اوپر والا جانتا ہے۔ چیف جسٹس کا فل کورٹ سے خطاب آج سامنے آیا ہے، یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور دوسری جانب بتایا جا رہا ہے کہ جناب DI خان میں FC چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اور 10 پولیس اہلکار سمیت جناب 10 رینجر اہلکار یہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو غیر ملکیوں کو تحفظ دینے کے لیے اپنی روڈیں بلاک کرتے ہیں جناب، عوام کو تنگ کر کے رکھتے ہیں اور اپنی پاک فوج کے لیے جناب یہ کوئی اقدامات نہیں کرتے۔ ان کو جناب قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے، جب دل چاہے ان کی جناب ہلاکتیں کروا دی جاتی ہیں۔ اور دوسری جانب مزید خبریں آ رہی ہیں کہ جناب چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے شتر مرغ کی طرح ریت میں سر رکھ کر عدلیہ میں مداخلت کے دروازے کھولے ہیں۔ جسٹس منصور جناب ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ان تمام خبروں کو ڈیکوڈ کرتے ہیں، ذرا کمنٹ میں جلدی سے عمران خان زندہ باد ٹائپ کر دیں۔ جب آپ عمران خان زندہ باد ٹائپ کرتے ہیں تو وطن فروشوں کو، غداروں کو جناب خاص قسم کی آگ لگتی ہے اور ہم نے جناب ان کو آگ میں جلاتے رہنا ہے۔ پاک فوج زندہ باد کا بھی نعرہ ضرور لگائیں۔ پاک فوج ہے تو جناب پاکستان میں دہشت گردوں سے محفوظ ہے، یہ ہے تو جناب آئے روز پاکستان کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے جناب یہ جوان قربانیاں دے رہے ہیں، آئے روز شہید ہوتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے
کہ ایمان مزاری نے پریس کانفرنس کی ہے کہ مجھے سڑک سے گزرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسلام آباد میں موجود جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ایمان مزاری نے ایڈوکیٹ نے کہا کہ میں نے کوئی قانونی طور مجھے سڑک سے گزرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست جب چاہے جہاں چاہے رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہے، میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں، مجھے کورٹ پہنچنا تھا، مجھے کوئی طاقت اپنی پروفیشنل ڈیوٹی سے نہیں روک سکتی۔ یاد رہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ راولپنڈی میں کھیلا جا رہا ہے۔ ٹیموں کے لیے لگایا گیا روٹ ایمان مزاری اور ان کے شوہر نے جناب توڑنے کی کوشش کی۔ پولیس ذرائع کے مطابق ایمان مزاری اور ان کے شوہر نے پولیس اہلکاروں سے مذمت کی، انہیں تھپڑ مارے اور گالم گلوچ کی، جبکہ پولیس کو سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ گیسٹ کے SOPs کی خلاف ورزی کی گئی، قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جس پر مقدمہ درج کر رہے ہیں۔ کار سرکار میں مداخلت اور اسٹیٹ گیسٹ کی سیکیورٹی کو جناب خطرے میں ڈالا گیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، یہ جناب ٹٹو ہیں، انہوں نے اب تک جناب حکومت ان چوروں کے جناب آپ کہہ لیں کہ ٹیسٹس اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جناب جب تک آپ اپنے ملک کے لیے حقیقی آزادی کی خود جنگ نہیں لڑتے۔ آپ تو خود جناب نوکریوں پر تعینات ہو کے اور ان کو تحفظ دیتے ہو جو جناب غیر ملکی ہیں۔ پاکستان میں دیکھ لیں آج جناب وقوع پیش ہے DI خان میں، پولیس اہلکاروں اور جناب جوانوں سمیت 10 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق دہشت گردوں نے رازندہ میں زام FC چیک پوسٹ پر رات کی تاریخی میں حملہ کیا۔ FC کے جناب 10 جوان خارجی دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ شہید FC کے جناب 6 جوانوں کا تعلق جنوبی وزیرستان اور 4 جوانوں کا جناب ضلع کرک سے ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے FC کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ شہداء کی عظیم قربانیاں ہمارے غیر متزلزل عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب جناب پاکستان کو مزید پھنسا کے آئینی ترمیم کا نفاذ کر کے اور جناب علی مین گنڈا پور کے جلسے پہ خطرناک شیلنگ کروا کے یہ خود جناب آپ دیکھ لیں کہ غیر ملکی دورے پہ چلا گیا تھا۔ تو جناب صرف قانون صرف موجودہ چوروں کے لیے جو ملک پر اس وقت تعینات ہیں، دیکھ لیں آئینی ترمیم کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور جسٹس منصور نے جناب ایسے میں پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے اپنا ایک آخری خط لکھا ہے۔ جسٹس منصور نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک خط میں لکھا کہ جناب انہوں نے کہا کہ جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر الزامات عائد کیے ہیں۔ انہوں نے لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس بھی اٹینڈ نہیں کروں گا۔ خط میں جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کا الوداعی ریفرنس اٹینڈ نہیں کرنے کی وجوہات مزید پریشان کن ہیں۔ چیف جسٹس کا کردار عوام کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، چیف جسٹس کا کام عدلیہ کا دفاع کرنا ہے۔ انہوں نے خط میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں جانے والے چیف جسٹس کو الوداعی تقریب جناب دینے کا رواج ہے۔ جانے والے چیف جسٹس کی خدمات کو الوداعی تقریب میں سراہا جاتا ہے۔ اداروں کی طرح جناب افراد کے میرٹس پر روایات انحصار کرتی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ اپنے ہاتھ میں کہتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے آئینی کردار کی حدود سے تجاوز کیا، اسی سبب جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنس میں نہ جانے پر 17 جنوری 2019 کو خط میں جناب وجوہات بتائی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شتر مرغ کی طرح جناب ریت میں سر رکھے عدلیہ پر بیرونی اثرات اور دباؤ سے لا تعلق رہے۔ انہوں نے عدلیہ میں مداخلت کے دروازے کھول دیے، عدلیہ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کا دفاع کرنے کی ہمت نہیں دکھائی۔ انہوں نے عدلیہ کو کمزور کرنے والوں کو جناب گراؤنڈ دیا۔ وہ عدالتی رواداری اور ہم آہنگی کے لیے جناب لازمی احترام قائم کرنے میں ناکام رہے۔ خط میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدلیہ میں مداخلت پر ملی بھگت کے مرتکب رہے۔ چیف جسٹس کی نظر میں عدلیہ کے فیصلوں کی کوئی قدر اور عزت نہیں۔ انہوں نے شرمناک انداز میں کہا کہ فیصلوں پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ جسٹس منصور علی نے اپنے ہاتھ میں الزام عائد کیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ساتھی ججز میں تفریق پیدا کی۔ ججز میں اس تفریق کے جناب اثرات تا دیر عدلیہ پر رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریفرنس میں شرکت اور ایسے دور کا جشن منانا پیغام دے گا کہ چیف جسٹس اپنے ادارے کو نیچا کر سکتا ہے۔ ادارے کو نیچا کرنے کے باوجود سمجھایا جائے گا
کہ ایسا چیف جسٹس عدلیہ کے لیے معزز خدمت گار رہا ہے، میں ایسے چیف جسٹس کے ریفرنس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جناب۔ یہ پھر سزا کے مرتکب تھے کہ جب جناب ڈونٹ کھانے گئے تھے، جناب لانتے کھا کے آ گئے تھے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کو بے وجہ ابھی تک جناب جیل میں رکھا گیا ہے۔ 5 ججز جناب 5 ججز شریک نہیں ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز کے الوداعی ریفرنس میں۔ 5 ججز نے شرکت نہیں کی، جبکہ اٹارنی جنرل عثمان ایوان پاکستان بابر کونسل کے وائس چیئرمین فاروق نائک اور سپریم کورٹ بار کے صدر شہزاد شوکت نے اپنی تقریر میں ان کی جناب خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج اپنی مدت پوری کر کے جناب ریٹائر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بطور جج 15 سال اور بطور چیف جسٹس 13 ماہ ذمہ داریاں سر انجام دی ہیں۔